نماز عشاء کے بعد سورہ کوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لے، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے سنورے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اس ماہ کے آج کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص، انتہائی مجرب اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارکہ کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، جائز خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ، تکالیف اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دے گی۔ ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات ملیں گے۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر اور اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 بار، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 بار یہ سورہ مبارک کو پڑھ لو اور پھر زندگی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چاہے جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا، اور تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں سے پیچھے بھاگنے سے ہی نہ دولت ملتی ہے، نہیں عزت رہتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہیں انسان کا برم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی بہت زیادہ حاجتیں اور خواہشیں ہوتی ہے، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد لازمی پورا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوگی انشاءاللہ تعالی سب پوری ہوں گے۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک مستند عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بھی بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی، لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل کر لے تو پھر سونے یہ سہاگا ہے۔ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشانی کا کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی کو گھر کے حوالے سے ہوتی ہے، نوکری کے ہو سکتی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی انشاءاللہ تعالی رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب کے سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور ان کی زندگیوں میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو وظائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرما دے گا۔ رات کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے،
یا کوئی نوکری کرتا ہے یا کاشتکار ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، بے روزگار ہے اور کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا، اور آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی بزرگ و برتنے والا جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہی ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج کے ساتھ پیدا نہ ہو، فرمایا ہو لیکن سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی حصہ ہے۔ معاشی پریشانیوں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہی ہوتی ہے، تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا رہے، پھر اچھے اور برے ہر دونوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور خوب عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی اپنی زبان پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے لیے رزق و دولت مانگ لینی ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ اس کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہی بہت زیادہ غربت میں دن گزار رہے ہیں، ہر روز آپ کو محتاجی اور مفلسی سے واسطہ پڑتا ہے، تو آج کا وظیفہ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی طاقت والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اگر آپ نے ان شرائط پر عمل کر لیا اور اس خاص طریقے کو بھی سمجھ لیا جو میں خاص عمل بتا رہا ہوں، تو آپ مجھے دعائیں دیں گے، اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں گے۔ یقین جانے وہی لوگ کریں گے جو رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے گھروں میں مسائل ہے۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام سورہ اور سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ عمل بعد اذن ما عشاء وہیں بیٹھ کر پڑھ جائے گا۔ آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بہت ہی مبارک سورہ مبارک ہے، بہت ہی مبارک سورہ ہے۔ بعض لوگوں کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ، اس لیے میں
پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے جو کہ 30ویں پاروں میں موجود ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالی کا ایک مبارک نام یا باسط پڑھنا ہے۔ یا باسط آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا باسط 1 بار ہو گیا، یا باسط 2 بار ہو گیا، یا باسط 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے اور اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یا باسط تو آپ نے 101 مرتبہ دوسرے نمبر پر پڑھ لیا۔ اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھے گا اور ٹہر ٹہر کر پڑھیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے سے دھیان کے ساتھ استغفر اللہ 300 بار پڑھ لیں تو پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ جو 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں ان کی ساری تعداد اگر ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کو پوری پر ہی شمار کریں، اور اگر ہاتھوں پر گننے پریشانی ہو تو پھر آپ تسبیح بھی استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آخرت میں بھی آپ کے ہاتھوں کے جو پورے ہیں وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجات پوری کروانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کی ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ محترم ناظرین، صرف وظیفے کے لیے ہی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کرے۔ اس وظیفے کے صرف 3 شرطیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف حلال رزق ہی مانگا جائے، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہے، آپ نے صرف 1 دفعہ ہی اس وظیفے کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔